الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کا کروڑوں کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے اور چراغ سے چراغ جلتے چلے گئے. الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دعوت اسلامی کی دھومیں مچانے، سنتوں کی دھومیں مچانے کے لیے سفر پر ہیں اور ساؤتھ کوریا میں ابھی آپ موجود ہیں. وہاں پر عاشقان رسول کے درمیان جو ہے سنت و بیان کا سلسلہ ہے اور یہاں پر بھی آپ نے بیانات سنے ہیں. اب یہ ہے کہ جو ساؤتھ کوریا میں رہتے ہیں اور یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، خصوصی ٹرانسمیشن، آپ بھی ساؤتھ کوریا میں جہاں یہ اجتماع ہو رہا ہے، جہاں یہ محفل ذکر نعت ہے، آپ وہاں پر آ کے شرکت کریں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کی ہی برکتیں ہوتی ہیں. انہیں نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب نیک لوگوں کی بارگاہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ، لیکن گھر میں بیٹھ کر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر اجتماع آپ کے گھر کے قریب ہے اور آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو وہاں جا کر جو ہے آپ شریک ہوں. کیا فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور سید صاحب ابو شریف، کیسے ہیں وقار شاہ صاحب؟ ماشاءاللہ اچھی آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اور ہمارے نگران شورا تو ماشاءاللہ ساؤتھ کوریا میں دھومیں بچا رہے ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اجتماع میں جا کے شریک ہوں، تو ابھی ساؤتھ کوریا کیسے جائیں گے آپ؟ اچھا یہ ہے کہ آپ کبھی ہماری گفتگو سنیں گے اور کبھی جو ہے وہاں چلیں گے کہ نگران شورا جو بیان فرما رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی براہ راست آپ جو ہے یہ اور یہ پورے اپنے اردو چینل پر بھی نشر ہو رہے ہیں، انگلش چینل پر بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں. بعض دفعہ کوئی بیان میں کوئی بات ہوتی ہے اور بندے کی جو اصلاح کا سبب بن جاتا ہے. ایک بات ہوتی ہے کہ اس انداز سے فرمایا تھا، یہ بات کسی بزرگ کا فرمان تھا، اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ بات بہت مرتبہ سنی ہے لیکن سمجھ میں آ جائی ہے. تو آئیے دوبارہ جو ہے نگران شورا کے بیان کی طرف ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کے مناظر نگران شورا کی گفتگو. جی گناہوں بھرا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم جمع ہوں گے اور ایک چھت کے نیچے جی ماشاءاللہ وہاں پر جو ہے بیان جاری ہے اور انشاءاللہ اب سے کچھ دیر کے بعد آپ بیان کو دوبارہ سن سکیں گے. ایک تھوڑے تھوڑے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی جیسی کچھ لائن کلیئر ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ نگران شورا کی گفتگو بھی سن سکیں گے. آج کے وہاں پہ موضوع چل رہا ہے نگران شورا کوئی گفتگو لے کر آئیں، کوئی ٹاپک لے کر آئیں گے، کوئی موضوع لے کر آئے ہوں گے. ہم بھی کچھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہ کہ آج جو ہے وہ 2024 ٹھیک ہے، اب یہ کہ جا رہا ہے، اب نیا سال آ رہا ہے. یہ کہ لوگوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس دن سے آغاز کریں گے، اسی اچھی بات کا آغاز اس دن سے کریں گے. اگر یہ وہ دن قریب ہوتا ہے تو انہیں آج ہی کریں، لیکن چلیں وہ دن آ گیا ہے کہ 2024 جا رہا ہے، 2025 آ رہا ہے، تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ آپ نے جو گفتگو کا آغاز کیا ہے، جی دوبارہ اس طرف چلتے ہیں، چلیں جی، شاید بات چلتا رہے گا نہ ملے، کچھ نہیں چلے گا. نگران شورا کی باتیں اہم ہیں، اس کو سنتے ہیں. جب وہ محفل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین، آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں. جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے
کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ پاک کا ذکر کرنے والی، درود پڑھنے والی جو محافل ہوتی ہیں، ان کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس میں آنے والوں کو مغفرت کی بھیک عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اور ہم جب لوٹیں تو اس حال میں لوٹیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہ بخش دے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، اور اس رب کو اس بات کا علم ہے، وہ رب جانتا ہے کہ میرے یہ بندے جو اتنے دور سے جہاں جمع ہوئے ہیں کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، نفس کو کتنا مار کر آئے ہیں۔ یقیناً نفس کا مارنا یہ بھی ایک بڑی بات ہے، سفر کرنا، اور جو باہر 31 دسمبر کا ماحول ہوتا ہے اس ماحول سے نکل کر آنا ایک ایسے ملک کے اندر کہ جہاں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو چونکہ مدنی چینل پر لائیو بھی ہیں، اور اس وقت مجھے نہیں پتا مدنی چینل پر ہمارا یہ کراؤڈ دکھایا جا رہا نہیں دکھایا جا رہا، لیکن ہمارا یہ ہال جو ارینجمنٹ کیا گیا تھا یہ بھر چکا ہے، بلکہ آئی تھنک اوور فلو ہے، بیٹھنے کی شاید ان کے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں یہاں آنا ڈالا، اور اللہ کریم اس کرم کے صدقے میں ہمیں مغفرت سے نواز دے۔ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 باتوں کو اپنا لے گی تو وہ مصیبتوں میں گھر جائے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں، یعنی وہ باتیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب غنیمت کو، ذاتی دولت، امانت کو غنیمت، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست سے اچھا سلوک اور باپ سے بدسلوکی کرے گا، مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ذلیل ترین شخص ان کا حکمران بن جائے گا، انسان کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے بجانے والی لونڈیاں رکھی جائیں گی، گھروں میں گانے بجانے کے آلات رکھے جائیں گے، اس امت کے بعد والے پہلوں پر لعنت طعن کریں گے۔ کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ نگران شورا کی آواز جو ہے وہ سن رہے ہیں، کیونکہ کچھ ٹیکنیکل معاملات بھی ہیں جس کی وجہ سے بیان جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، اور جب وہاں سے کچھ اس قسم کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ اور نگران شورا نے بیان کی، نگران شورا کی آڈیو آ رہی ہے؟ جی سنائیے۔ فرماتے ہیں تو اس وقت لوگوں کو چاہیے، جب ایسے حالات ہو جائیں گے، اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ سرخ آندھی یا زمین میں دھسنے یا چہروں کے مسخ ہونے یا بدل جانے کا انتظار کریں۔ یہ سنن ابن ترمذی کی میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے۔ اس میں جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یقیناً اس بیان کو
ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان فرمانا یہ ہمارے لیے سمجھے آئی اوپننگ ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس کس پہ مبتلا. ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہو رہا, یہ ہمیں اس کا پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. شرابیں پی جا رہی ہیں, گانے باجے کم, بازار گرم ہے, موسیقی جس کو آپ کہتے ہیں, میوزیکل انسٹرومنٹ ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں رکھے ہوئے. کچھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آقا نے جو فرمایا ایسا ہو رہا ہے. بیوی کی اطاعت کی جا رہی ہے, ماں کی نافرمانی کی جا رہی ہے, دوست کے ساتھ دوستی نبھائی جا رہی ہے, باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں. اچھا اب کوئی کہے کہ یہ سب تو آقا نے فرمایا کہ ایسا ہوگا, تو ایسا ہوگا یہ ہمیں بیان فرما دیا گیا. اب ہمارا یہ مقام ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں جو ایسا کرتے ہیں. مجھے ان تمام تر چیزوں سے بچنا ہے اور اس کے علاوہ اور چیزوں سے بھی مجھے بچنا ہے. اب جو اس وقت ماحول ہمارے آگے بنا ہوا ہے, اسپیشلی جو ہمارے ہاں اوکیجنز ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ یہ 31 دسمبر ایک ایونٹ کے طور پر ہی ورلڈ وائڈ منایا جاتا ہے. اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے کہ وہ اس کو اس انداز پر لے کر آیا کہ چلو ہم بھی بچیں اور دیگر عاشقان رسول کو بچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اور الحمدللہ آج ساؤتھ کوریا میں انچن میں یہاں اسلام بھائی دیکھ رہے جو مختلف شہروں سے آئیں کہ اگر ہم کوشش کریں تو الحمدللہ ایک چھت کے نیچے عاشقان رسول کو جمع کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں جمع نہیں ہوتے, میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے, جمع ہونے والے ہیں. ہمیں جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, نیکی کی دعوت دینی چاہیے, نیکی کی دعوت دے کر ہمیں ذہن سازی کرنی چاہیے. اللہ پاک دلوں میں ڈالنے والا تو رب ہے. مؤذن کا کام اذان دینا ہے, کوئی نماز پڑھنے نہ آئے تو مؤذن اذان دینا بند نہیں کر دیتا. ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ نیکی کی دعوت کی توفیق دے, اور خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ پاک نیکی کی دعوت قبول کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو اللہ پاک کی کروڑ رحمت ہے کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ہم یہاں جمع ہو گئے. تو آپ کے سامنے میں چند چیزیں بیان کرنے کی کوشش کروں جو معاشرے میں ہمارے ہاں بہت عام ہے, اسپیشلی جو ایونٹس ہوتے ہیں, شادی کا ایونٹ ہے, جو بھی خوشی کے ایونٹس ہوتے ہیں, اس میں اسی طرح یہ 31 دسمبر, اسی طرح بدقسمتی کے ساتھ آئی تھنک 12 فروری ویلنٹائن ڈے کے طور پر منانے کا ایک 14 فروری ایک ویلنٹائن ڈے منانے کا ایک رجحان ہے. اسی طرح یوں سمجھیے کہ انڈیپینڈنس ڈے منائے جاتے ہیں. تو اس طرح کوئی بھی ایسا ایونٹ منانے کے لیے جو کچھ ہمارے خرابی پیدا ہوئی ہیں وہ بھی, اور جنرلی جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, اسپیشلی ایسے موقع پر بھی ہم جن برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کلچر وائز ہم جن برائیوں کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں, میں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آج ہمارا یہ اجتماع اس وقت مدنی چینل پر براہ راست دیکھا جا رہا ہے. تو ہم مدنی چینل پر لائیو ہیں, دنیا بھر میں مختلف مقامات پر دیکھا جا رہا ہوگا. سوشل پیج دعوت اسلامی کا ہے, اس پر یہ ہو سکتا ہے کہ اجتماع ہمارے سوشل میڈیا پر بھی یہ دیکھا جا رہا ہو. تو یہاں سمیت ہو سکتا ہے کہ لاکھوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جہاں یہ 15 باتیں آئیں اس میں شراب کا ذکر بھی ہے, شرابیں پی جائیں گی. تو ہم شروع کرتے ہیں شراب کے تعلق سے. اس کی برائی جب تک ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغوں میں نہیں بیٹھے گی, بچنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا, برائیوں کی ماں یعنی شراب سے بچو, کیونکہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا, نہیں نیک آدمی تھا. ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور کسی بہانے سے اسے اپنے پاس بلایا. میں روایت کے خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اور اپنے پاس بلا کر اسے گناہ کرنے کی دعوت دی, بدکاری کی دعوت دی, اپنے ساتھ منہ کالا کرنے کی دعوت دی. مگر چونکہ وہ ایک اچھا آدمی تھا, اس نے اس کو منع کر دیا, بولا یہ تو میں نہیں کر سکتا.
اس نے کہا کہ تم اس لڑکے کو جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا تو قتل کرو یا میری خواہش پوری کرو یا یہ شراب کا ایک پیالہ ہے وہ پی لو، اگر انکار کیا تو شور کروں گی اور تمہیں ذلیل اور رسوا کروں گی۔ اور تو پھنس گیا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک طرف قتل ہے، ایک طرف بدکاری ہے اور ایک طرف شراب ہے، اس نے دیکھا بچنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے، تو شراب پینے پر وہ راضی ہو گیا۔ قتل نہیں کرنا، میں بدکاری نہیں کروں گا، شراب پینے پر وہ راضی ہو گیا۔ عورت شراب جو اس کی پلائی تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مزید شراب مانگی، وہ اس طرح شراب پیتا رہا یہاں تک کہ نہ صرف اس عورت کے ساتھ اسے منہ کالا کیا بلکہ اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا پس تم شراب سے بچتے رہو، اللہ کی قسم بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک ہی شخص کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایمان اور شراب میں سے ایک دوسرے کو نکال باہر کرے گا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی، ہمیں ارشاد فرما دیا کہ شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب آپ غور کیجئے، وہ شخص جو شراب نہیں پینا چاہتا تھا، بدکاری نہیں کرنا چاہتا تھا، قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، شراب کو چونکہ ام الخبائث کہا گیا ہے، شراب جو ہے یہ برائیوں کی ماں ہے، اس سے شراب پی، شراب پر اسے ڈن کیا، شراب نے اسے قاتل بھی بنا دیا اور بدکاری بھی اس سے کروا لی۔ اللہ پاک ہمیں شراب کی نحوست سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں شراب پی جا رہی ہو اللہ کریم ہمیں اس شراب والی گیدرنگ سے بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس پر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پر ہم نہیں شراب پیتے، پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، دعوت ہو رہی ہوتی ہیں، سیریمنی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر شراب پی جا رہی ہوتی ہے۔ اور آج کل بدقسمتی کے ساتھ میں کہوں کہ شادیوں میں ویری سوری ٹو سے مسلمانوں کے یہاں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلموں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا اس وقت، مسلمان کی شادی میں، ایون کہ مسلمان کنٹری میں، اسلامی کنٹری کے اندر مسلمانوں کی شادی کے اندر شرابیں پی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی دعوتوں میں شرابیں پی جا رہی ہیں، ان کی عورتیں شرابیں پی رہی ہیں، ان کے مرد شراب پی رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ دنیا میں کسی نشہ کرنے والے کے پاس جمع ہوتے ہیں اللہ پاک ان سب کو آگ میں جمع فرمائے گا، تو وہ ایک دوسرے کے پاس ملامت کرتے ہوئے آئیں گے۔ جب آگ میں اللہ پاک ان سب کو جمع کرے گا تو ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا اللہ تجھے میری طرف سے اچھا بدلہ نہ دے، تو نے ہی مجھے اس جگہ پہنچایا، تو دوسرا بھی اسی طرح جواب دے گا تو نے مجھے اس طرح پہنچایا۔ یہ کتاب القبائر الذہبی کے تعلق سے یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی ہے، یعنی یہ جب ایک اللہ پاک جب انہیں جہنم میں جمع کرے گا تو دوسرے کو برا بلا کہیں گے کہ تیری وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں، بولے میں تیری وجہ سے یہاں پہنچا ہوں۔ تو پتا چلا کہ ہمیں ایسی گیدرنگ ہی نہیں رکھنی چاہیے جس گیدرنگ کے اندر شراب پی جاتی ہو، ایسی پارٹی، ایسی دعوت، ایسے اوکیزن، ایسے ایونٹ میں ہی نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پر آپ لوگ کہتے ہیں یار میں تو نہیں کر رہا نا، ہمارے عموماً ایک مزاج ایسا ہے میں تو نہیں کر رہا، بھائی آپ کر نہیں رہے، آپ ایسی جگہ جا کیوں رہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بندے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے، ہر مسلمان اسی بات کا دعویٰ کرے گا اور یہ ہے کہ ہمیں ہمارے رب سے محبت، ہم بے عمل ہیں لیکن ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے رب سے محبت نہیں کرتے، ہمیں ہمارے رب سے بھی محبت ہے اور ہمارے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار ہے۔ اب بندہ جب اپنے رب سے محبت کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ جائے کو جائے اس کے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے،
اس جگہ ایسا بیٹھے کیوں جو اس کے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں جوا کھیلا جا رہا ہو، شراب پی جا رہی ہو، دیگر برائیاں کی جا رہی ہوں، ایسی جگہ جانا ہی نہیں چاہیے. منع کر دے کہ بھائی میں نہیں آتا. ہمارے یہاں عموماً جو شادی بیاہ میں جو فنکشن ہو رہے ہیں، اب چونکہ لائیو ہے دنیا میں کہاں کا دیکھا جا رہا ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو کہہ دو کہ چونکہ آپ کے یہاں ہو رہا ہے میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہاں پر اللہ کی نافرمانی میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہاں ہماری بچیاں ناچیں گی. آپ کو پتہ ہے تو دعوتوں میں بچیاں ناچ رہی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچیاں لڑکیاں بلائی جاتی تھی ناچنے والیاں، اب تو بلانے کا سلسلہ ختم ہو گیا نا. اب تو گھر کی بچیاں ہیں وہ خود ہی ناچیں گی، بیٹی ناچے گی، بہن ناچے گی. جب میں بات کرا تو کسی میں نے کہا دیکھو دولہا دلہن کب ناچتے ہیں، تم نے کہا دولہا دلہن بھی ناچ رہے ہیں بھیا. چلو بھائی اب کیا رہ گئے، اب دولہا دلہن بھی ناچیں گے، ان کے ماں باپ بھی ناچیں گے، سب کچھ ناچیں گے، اور لوگ بیٹھے ہوئے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوں گے. یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ لوگ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باہر نکل کے او کر رہے کیسے لوگ دیکھو سب ناچ رہے تھے. تو ان کا ناچنا کیوں دیکھ رہا تھا؟ خود آپ کیوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اور یار کیسے لوگ یار جوا کھیل رہے تھے، آپ کیوں گئے تھے وہاں پر؟ ارے کیسے لوگ یار شرابی پہ، آپ کا وہاں کیا کام تھا؟ آپ اتنے نیک شریف اور اتنا برائیوں کو برا سمجھنے والے لوگ ہیں، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، آپ کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، آپ کو منع کر دینا چاہیے تھا کہ میں نہیں آ رہا. اللہ پاک ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شراب کی نحوست سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں جینے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح شراب پینا حرام ہے، اسی طرح شراب کی کمائی بھی حرام ہے، اس سے بھی بچنا ہے. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے شراب اور اس کی قیمت یعنی کمائی، مرد اور اس کی کمائی، اللہ پاک نے شراب اور اس کی قیمت یعنی کمائی، مردار اور اس کی کمائی، خنزیر اور اس کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے. یہ سنن ابی داؤد شریف کے میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے. تو اللہ کریم ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا. شراب کب حرام ہوئی؟ شراب 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند روز بعد حرام کی گئی ہے. اچھا شراب بتدریج حرام ہوئی، مگر وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من العمل الشیطان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاکی ہیں، شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا، ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ، کہ تم فلاح پاؤ. جو ان سے بچے گا اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. تو جو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، سکسیس چاہتا ہے، وہ ان تمام جو شراب سے بچے، جوئے سے بچے، اس طرح کی جو برائیاں ہیں ان سے بچے. یہ شیطانی کام ہے، شیطان لڑائی کرواتا ہے. جوئے سے، شراب سے شیطان لڑائی کرواتا ہے. اب دیکھیں جواری جب جوا کھیلتے ہیں تو آپس میں لڑتے، پھر شرابی جب شراب پیتے ہیں تو آپس میں لڑتے. پھر دنیا بھر میں بہت سارے ایکسیڈنٹ وہ جو شراب کی وجہ سے ہو رہے ہیں، دنیا میں بہت ساری بربادیاں وہ جو شراب کی وجہ سے ہو رہی ہیں، دنیا میں بہت ساری خرابیاں وہ جو شراب کی وجہ سے ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات اور سناتا ہوں. حضرت سید عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں، خالہ، پھوپھی تک سے بدکاری کر بیٹھتا ہے. شراب میں ہے نا، نشے میں. اب ایسی برائی کی طرف بندہ کیسے جائے؟ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت ہے. بار بار دعا کرتے اللہ ہمیں بچا کر رکھ. اور جو شراب پی رہے ہیں ان کو چاہیے کہ شراب سے توبہ کر لیں. زندگی میں کبھی بھی پی، اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے. نمبر 1 شراب بنانے والا، اس پر بھی لعنت فرمائی. بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا، پلانے والا،
بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا اور خریدوانے والا، ان سب پر اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی۔ اتنی یہ گندی شے ہے اور اتنی سے نفرت ہونی چاہیے۔ امام زابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شرابی فاسق و ملعون ہوتا ہے جیسا کہ اللہ اس کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ پس اگر کسی نے شراب بنانے کی نیت سے کوئی ایسی شے خریدی جس سے شراب بنائی جاتی ہے تو وہ ایک مرتبہ ملعون ہوگا، اور اس نے اس شے سے شراب تیار کر لی تو 2 مرتبہ ملعون ہوگا، ملعون جس پر لعنت کی جائے، اور اگر تیار کرنے کے بعد کسی دوسرے کو پلائی تو 3 مرتبہ ملعون ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ پاک پیاری امت پر رحم فرمائے، اور جو اس طرح برائیاں ہمارے قوم میں یعنی ایک مسلم کمیونٹی جو اس کو کہتے ہیں رچ بس گئی ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی بچائے اور ان کو بھی بچائے، ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ گناہوں، غرور اور تکبر اللہ لعین میں رات گزاریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ گناہوں، کیا یہاں ذکر ہوا گناہوں، غرور، تکبر اور لہو لعین میں رات گزاریں گے، اور صبح اس حال میں کریں گے کہ حرام کو حلال جاننے، گانے بجانے والی لونڈیاں رکھنے، شراب پینے، ریشم پہننے کی وجہ سے مسک ہو کر بندروں خنزیروں کی صورت میں بدل دیے جائیں گے۔ کتنی سخت وعید ہے یہ جو گانے بازی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک ہو سکتا ہے میں بھی کہ ہماری بہت بڑی تعداد کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس قدر بھیانک اور کس قدر خطرناک گناہ ہے۔ مطلب میں یہ سوچتا ہوں جو انفارمیشنز آتی ہیں، معلومات ملتی ہیں، بات کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، تو جتنی تیزی کے ساتھ جس طرح یہ برائیاں بڑھ رہی ہیں، یہ گناہ بڑھ رہے ہیں، یہ بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، خاندان اور فیملیز کے اندر بڑھ رہی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ آخر اللہ سے ڈرنا، مطلب اللہ سے ڈرنے والی قوم کیسے یہ کام کرے گی، اور کیسے مطلب ایک عام مسلمان اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پاتا کہ جہاں پر بے پردگی ہو رہی ہے، بے شرمی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، شرابیں ہیں، جوئے ہیں، ناچنا گانا ہے، اس طرح کی برائیاں ہیں، وہ مطلب کہ ان تمام چیزوں کو غور کریے، اسلام نے اس کو کتنا حرام کیا ہوگا، اس کو کیسا منع کیا ہوگا۔ پھر باتیں تو ارشاد تو پڑھیں، ارشاد تو سنیں کہ ایسے لوگوں کو اس طرح کا عمل کریں گے جو حدیث میں بیان ہوا، ان کے چہروں کا مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا۔ بندے کو ڈر نہ لگے یار، اللہ کے قہر سے بندہ ڈرے گا نہیں۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عبرت نشان ہے، اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہو لعین میں رات گزارے گا، گناہ میں رات گزارے گا، لیکن صبح وہ لوگ انہیں اٹھیں گے تو بندر و خنزیر بن چکے ہوں گے، انہیں زمین میں دھسنے اور آسمان سے پتھر برسنے کے واقعات پیش آئیں گے، یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو کہیں گے آج رات فلاں قبیلہ دھسا دیا گیا، آج رات فلاں شخص کو گھر میں دھسا دیا گیا، پھر فرمایا ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، جیسا کہ قوم لوط کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے، ان پر ضرور تباہ کرنے والی ایسی آندھی بھیجی جائے گی جس نے قوم عاد کو ان کے قبیلوں اور گھروں میں ہلاک کر دیا، اور ایسا ان کے شراب پینے، ریشم پہننے، گانے والی لونڈیاں رکھنے، سود کھانے، قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ شعب الایمان کی حدیث میں نے آپ کو بیان کیا، اتنی ڈرانے والی روایتیں پڑھنے اور سننے کے بعد بھی کہ ہم گناہ سے باز نہ آئیں، ہم رکے نہ، ہماری گھر کی دعوتیں، ہمارے گھر کی پارٹیاں، ہمارے گھر کی خوشیاں، ہمارے گھر کے پروگرام، ہمارے گھر کے ایونٹ، کیا اتنا کچھ سننے کے بعد بھی ہم رکیں گے نہیں، ہم اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے؟
تو ان چیزوں کو سمجھنا، اسلام و دین کی تعلیمات کو سمجھے. اسلام ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں اچھائی کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں شرافت کا درس دیتا ہے. اسلام کی خوبیاں ہیں اس کے اندر جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہمارے اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں، ہمارے اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ اس کے اندر کس قدر برائیاں چھپی ہوئی ہیں. میں مزید آپ کی توجہ کے لیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں جو ہمارے ہاں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. پھر ایسے موقع پر جہاں اس طرح کے فنکشنز اور جہاں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، ایسے موقع پر پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر عورتیں مرد ملتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، مستی مذاق کرتے ہیں، دوسرے کے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. بلکہ اب تو میں کہوں بدقسمتی یہ ہے کہ گلے ملتے ہیں. یہ سارا مطلب کلچر ہمارے یہاں بڑھ رہا ہے. آپ اپنے دل پر ہاتھ تک کر کے دیکھیں، ہم بے عمل ہونا ہمارا ایک اپنا الگ پیٹر ہے، اللہ میں با عمل بنائے. لیکن ایک بات آپ مجھے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھے، کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ حضرت عائشہ سے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پر فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی غیر عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، کسی غیر عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. آج تو غیر عورتوں سے عورتیں بھی ہاتھ ملا رہی ہیں. بدقسمتی مسلمان لڑکیاں بھی مبتلا انوالو ہو جاتی ہیں. اور ان کون روکے؟ کون؟ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان کو بھی روکنا. اب روکے تو ظاہر ہے والدین روکیں گے. کون روکے گا؟ والدین ہی روکیں گے، ماں روکے گی، باپ روکے گا. مگر بدقسمتی ہے کہ جب ماں باپ ہی نہ روکتے ہوں تو پھر اولاد کو کون روکے گا؟ ماں باپ کو اس بات کی طلب ضرور ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے. میں یو کے اور مختلف ممالک میں جب میرا سفر تھا، ہوتا رہتا سفر، تو وہاں جب بھی والدین کی بات آتی، یعنی والد کے ساتھ بیٹھتا یا اس طرح فیملی کے طور پر پرچیاں آتی، تو اس طرح کی باتیں سامنے آتی تھی. فیملیز کے لیٹر آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے تعلق سے کچھ کریں، ہمارے بچے نیک بن جائیں. میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، ماں باپ نیک بن جائیں گے، بچے نیک بن جائیں گے. میں آپ کو صحیح یہ شارٹ کٹ بھی بولے اور ون وے بولے کہ ہم خود برائی نہ چھوڑیں اور تمنا یہ کریں کہ ہمارے بچے برائی چھوڑ دیں. ہم نماز کے لیے نہ اٹھیں، ہمارے بچے نمازی بن جائیں. ہم قرآن نہ پڑھیں مگر بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں. ہم گناہ سے نہ بچیں، ہمارے بچے گناہ سے بچنے والے بن جائیں. ہم دیگر برائیوں سے نہ بچیں، ہمارے بچے برائی سے بچنے والے بن جائیں. یہ کون سا خواب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بوئے کی کوئی بیج اور تمنا یہ کرے کہ نکلے گا کوئی اور پھل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا بیج بوئے وہی نکلے گا. تو والدین کو چاہیے، اسپیشلی ماں ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا کردار ادا کرتی ہے. آپ غور کریں کہ ماں کی گود کو اولاد کی پہلی تربیت گاہ، پہلا مدرسہ کہا گیا. اور میں عموماً کہتا ہوں کہ فرسٹ انسٹیٹیوشن آف چلڈرن دیٹ از آور ہاؤس. جو سب سے پہلا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، یہ اسکول نہیں ہوتی. سب سے پہلا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے ہمارا گھر. اور ویری فرسٹ ٹیچرز آف چلڈرن، میل اینڈ فیمیل، یہ ہوتے ہیں اس کے ماں باپ. ماں باپ اس کے استاد ہوتے ہیں. یہ اسکول تو بعد میں جاتا ہے. تو ہمارے 2.5 سال 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو اسکول میں رہے گا، اس بہانے 5-6 گھنٹے ہمیں سکون مل جائے گا. تعلیم و تربیت تو گھر میں ہوگی. ہم نے اسکول کو تعلیم و تربیت کی جگہ بنا لیا. اصل تو تعلیم و تربیت گھر میں ہوتی ہے. اب نہ ماں کے پاس ٹائم نہ باپ کے پاس ٹائم. یہاں کا ماحول ساری فیملیز والے ماحول نہیں ہے. لیکن دنیا بھر کی اگر میں بات کروں تو دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ باپ بھی کاروبار پہ جا رہا ہے، نوکری پہ جا رہا ہے، ماں بھی نوکری پہ جا رہی ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو آیا سنبھال رہی ہے، یا اس کو کوئی کیئر یونٹ پہ داخل کروا دیا، وہاں پر بچہ پل رہا ہے بل رہا ہے، اور وہاں پر اس کی پرورش ہو رہی ہے. اور وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، نیک ہے، بد ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. بچہ پل رہا ہے. شام کو رات کو آتے آتے بچہ لے آئیں گے، خود بھی تھکے ہوئے، بچہ بھی تھکا ہوا. بچے کی پرورش ہوئی کہاں؟ بچے کی جو اسلامی دین کے تعلق سے پرورش کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ آج ماں باپ کا ایک کوشچن ہے، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں. بہت صحیح بات ہے، بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے. بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے، بچوں کو ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے.
بچوں کو ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے اللہ اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں، مگر میرا اس سے پہلے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو تمنا کرے کہ بچہ ہمارا فرما بردار بنے، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ نے بچے کی اس عنوان پر تربیت کی کہ وہ فرما بردار بنتا، وہ اطاعت گزار بنتا، وہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا؟ اللہ کا خوف ماں باپ کا ادب کروائے گا، اللہ کا ڈر ماں باپ کی بات منائے گا، اللہ کا ڈر اسے گناہوں سے بچائے گا۔ ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ کا خوف ہے، باپ کا ڈر ہے، بچہ باپ کے ڈر سے بعض اوقات وہ کام نہیں کرتا، لیکن یہاں باپ آگے پیچھے ہوا بچہ کرتا ہے۔ ماں باپ نہیں ہوتے، اسی طرح والد پردیس میں ہوتے ہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ بچے کے دل میں باپ کا خوف ہے۔ اچھا ماں کا بھی عجیب معاملہ ہے، کر لے ورنہ تیرے ابو کو بلاؤں گی، کر لے ورنہ تیرے ابو کو بولوں گی، کر لے ورنہ تیرے ابو سے بات کروں گی۔ باپ ہے کہ بھوت ہے، جین ہے؟ ایسا باپ کا ڈراؤنا فیس ہے کہ باپ آئے گا تو جیسے کہ مار پیٹ کر میرا مطلب کچبر بنا دے گا۔ ماں کو جملہ یہ کیا آتا ہے، ارے ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کے دل میں باپ کا ڈر خوف پیدا کرنے کے بجائے اپنے رب کا ڈر و خوف پیدا کرائے کہ نہ کر، تیرا رب، یہ تیرے رب کی نافرمانی ہے، اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نا تو ماں باپ دنیا میں نہیں بھی رہیں گے تو بچہ اللہ کو اور اس کے رسول کا فرما بردار بنے گا۔ ارے ایسے کئی علماء ہیں، میں نے لائیو پروگرام کیے ان کے ساتھ مدنی چینل پر، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں علماء ہیں، طلبہ کرام ہیں، آج استاد ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام لائیو کیے ہیں، اور جب میں نے سے پوچھا تو بتاتے ہمارے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ جو ماں کہتی ہے کہ باپ نہیں ہے بچہ بگڑ گیا، میں ان ماؤں سے بات کرتا ہوں کہ کیسے بگڑ گیا؟ یہ تو عالم بن گئے، یہ تو حافظ بن گئے، یہ تو مفتی بن گئے، یہ تو مسجد کے امام بن گئے، یہ تو نہیں بگڑے۔ ماں نے پرورش کی، ماں نے ان کے لیے جو تعلیم کی ڈائریکشن بنائی وہ پوزیٹو بنائی، پراپر بنائی، انہیں وہاں تعلیم کے لیے بھیجا ہی نہیں جا بچہ بگڑتا ہو۔ ان کو قرآن کی تعلیم دی، ان کو حدیث کی تعلیم دی۔ اب ہم ہمارے پر غور کریں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اس طرح سے کر ہی نہیں پا رہے۔ آج بہت بڑا پرابلم ہے بچوں کا، ہمارے بچے کیا ہوگا، ہمارے بچے کہاں پڑھیں گے، ہمارے بچے بگڑ جائیں گے۔ یہ کہنے سے تو کچھ بھی نہیں حل ہوگا جب تک ہم کچھ ایکشن پوائنٹ تیار نہیں کریں گے۔ تو جب تک کہ والدین خود بچیں گے نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ماں پردہ کرتی ہے، ماں غیر محرم مردوں سے بچتی ہے، ماں ایسا کوئی فنکشن نہیں اٹینڈ کرتی، ماں ایسی کسی غیر مرد سے بات نہیں کرتی بلا اجازت شرعی، ماں حیا کی پیکر۔ اب سچ بتائیے جب بیٹی ماں کے ساتھ زندگی اس طرح گزارے گی، بیٹی کیسے بنے گی؟ بیٹی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ماں خود بھی جب دیکھے گی بیٹی بری ہوگی تو بیٹی کو ماں خود پردہ کرائے گی۔ بیٹی جب دیکھ رہی ہے کہ ماں اتنی حیا والی ہے تو بیٹی کے اندر بھی حیا آئے گی۔ باپ کو دیکھ لیں، اگر والد صاحب، ہمارے کیا تھا، والد صاحب جمعہ پڑھنے جاتے تھے تو بیٹے کو لے جاتے تھے، تو بیٹا جمعے والا ہو گیا، حاجی جمعہ، اب اس نے پانچوں نمازیں نہیں پڑھی، اس نے صرف جمعہ پڑھنے کے والد صاحب جمعہ پڑھاتے تھے۔ اگر یہی والد صاحب اسے پانچوں نمازیں لے جاتے مسجد کے اندر تو آج یہ بچہ صرف حاجی جمعہ، صرف جمعہ والا نمازی نہ ہوتا، یہ بچہ پانچوں نمازیں پڑھنے والا بنتا۔ ایمانداری سے بتائیں بیسک رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ آج ایک بات کر رہا ہو تو تھوڑا معافی بھی مانگتا ہو، ناراض بھی مت ہوئیے گا، کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے والدین کو کہ بچے ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ ساری حرکتیں کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے اور تمنا یہ کریں گے کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے، تو بس اللہ کی رحمت ہے، وہ بنا دے، وہ یہی اس کی رحمت ہے۔ گناہگاروں کے گھروں میں نیک پیدا ہو جاتے ہیں، نیکوکاروں کے گھروں میں گناہگار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، مگر بچے نیک نہیں بنتے، مگر ماں باپ نے ان کو نیک بنانے میں قسم ہی چھوڑی ہوتی کہ ان کے پر پکڑ ہو جائے گی۔ یہ چیزیں بھی پیش نظر ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کے لیے گھر کا ماحول اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس سے اپنے بچوں کو اس معاملے میں تربیت ہمیں کرنی ہے، سکھانا ہے، سمجھانا ہے، جو میں آپ کا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرسلن مروی ہے، کہتے ہیں
مجھے خبر پہنچی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ پاک لعنت فرماتا ہے. یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدن دکھائے، یعنی ایسی عورت جو خود کو بلا قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر مردوں کے سامنے لاتی ہے اور لاتی ہے. میں کوٹ اتار لوں، گرمی ہو رہی ہے. اب یہاں ہم بیان کرتے کرتے ہے نا پسینہ آنا شروع ہو گئے. صلو علی الحبیب. آنا چاہیے، پسینہ آنا چاہیے. تو صلو علی الحبیب. اب یہاں یہ سمجھیے کہ بلا وجہ جو عورتیں خود کو مردوں کے سامنے لاتی ہیں ان کو اس روایت سے ڈرنا چاہیے، اور جو بلا اجازت شرعی اس طرح غیر اجنبی عورتوں کو دیکھتے ہیں انہیں بھی اس حدیث سے، اس روایت سے ان کو بھی ڈرنا چاہیے. ابو داؤد شریف میں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے. اب بڑی توجہ کے ساتھ حدیث سنیے گا. اسپیشلی جو اسلامی بہن عورتیں، فیمیل ہیں، خواتین ہیں، وہ لازمی طور پر اس حدیث پاک کو غور سے سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں یعنی اپنے اس زمانے میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی. ان میں ایک وہ قوم جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے. یہ ایک بات بیان ہوئی. دوسری بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے. یہ خاص عورتیں سنیں، فیمیل خواتین سنیں، میں جن کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں اور جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ عورتوں کا یہ ٹاپک ہے، اور ہمیں مردوں کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کہ ہمارا کام ہے اپنی عورتوں کو حیا کی طرف لانا اور ان کے اندر حیا پیدا کروانا. باپ کا کام، بھائی کا کام، شوہر کا کام، ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، یعنی کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. یعنی میں نے اس کی چند ایک شروحات پڑھی ہیں، ایکسپلینیشن پڑھی ہیں. ان کا لباس ایسا ہوگا کہ ان کا لباس پہن کر بھی یہ ننگی ہوں گی. اس کو سمجھانا مشکل نہیں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ان کا لباس ہی ایسا ہوگا. اور دوسری بات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی. یعنی مردوں کو اپنے انداز سے، اپنے اسٹائل سے، اپنی تمام تر ان چیزوں سے مردوں کو اپنی طرف، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہوگی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. آپ سوچئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے اور غور کرے گا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے تھے جو آج ہم تمام یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ آج جو عورتوں کا حال ہے. تو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکے ہوں گے، ہوئی کوہنوں کی طرح ہوں گے. ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہنوں کی طرح ہوں گے. ان کے سروں کے اندازے ایسے ہوں گے. اب فرمایا وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جاتی ہے. اب ایسی عورتیں، خواتین، ایسی فیمیلز جو ایسا لباس پہنتی ہیں، ایسا انداز اختیار کرتی ہیں جو اس طرح مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، مائل کرتی ہے، مائل ہوتی ہے مردوں کی طرف، اجنبی مردوں کی طرف. ان کو اس معاملے میں کتنا اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ ناراض ہو، اس کے حبیب روٹھ گئے تو کیا ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک پرابلم یہ ہے، ایز اے مسلم سوسائٹی ایک پرابلم ہے. آپ یہ موومنٹ کر رہے ہیں نا، یقین مانیں یہ سارا ہمارا آڈینس جو ہے نا یہ ڈسٹرب ہو رہا ہوگا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کی یہ سب ٹھیک ہے لیکن یہ میری آڈینس بیچاری ڈسٹرب ہو رہی ہے. مجھے نہیں بولنا تھا لیکن میں کیا کروں.
کہ آپ موومنٹ کریں گے وہ حرام حلال کی جائز ناجائز کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بیچارے ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے. ایسا کچھ کرے کہ یہ معافی چاہتا ہوں, اللہ کو خوش رکھیں. اب آپ غور کریں کہ جو میں نے اس وقت آپ کو بات بیان کی کہ پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات کا علم نہ ہونا. اب آتی ہے یہ کہیں اور سے, نان مسلم کلچر ہمارے ہاں ایڈاپٹ کرنے کی عادت ہو گئی ہے. اسلامی کلچر کی نالج کم اور اسلامی کلچر اختیار کرنے کی ہماری عادتیں کم. ہمارا لباس دیکھ لیں, مسلمانوں کا لباس دیکھ لیں, مسلمانوں کے کھانے پینے کا انداز دیکھ لیں, مسلمانوں کی بول چال کا انداز دیکھ لیں, مسلمانوں کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھ لیں, مسلمانوں کی شادی کے رسومات دیکھ لیں, مسلمانوں کی جو بھی خوشی غمی کے معاملات ہیں وہ دیکھ لیں. قرآن حدیث اور اسلام و دین کے مطابق کرنے والے گھر و خاندان کتنے. میڈیا پر جو آتا ہے وہ ہم اختیار کر لیتے ہیں, میڈیا پر جو آتا ہے وہ ہم اختیار کر لیتے ہیں. تو دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے, مدنی چینل کے ذریعے کتنے گھروں میں کتنے بچوں میں سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دعوت اسلامی کے ایک دینی کام ہے, مدنی قافلے ہیں, نیک اعمال ہیں اور ہفتہ وار اشتباہات ہیں, یہ سب آج جمع کیا گیا. تو دعوت اسلامی اسی طرح کراؤڈ جمع کرتی ہے, اسلامی بھائی عاشق رسول کو جمع کرتی ہے, اسلامی بہنیں جمع ہوتی ہیں اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں اور سب تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں. اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ مدنی چینل جیسی نعمت مل گئی تو میڈیا کے ذریعے بات پہنچائی جاتی ہے. کہ سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا ہے, آلموسٹ 5 کروڑ سے زیادہ سبسکرائب ہے دعوت اسلامی کے سوشل پیجز کے اوپر. وہاں پر میسیجز پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جامعۃ المدینہ کے ذریعے عالم مفتی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, حافظ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تقریباً 15,000 سے زیادہ ہمارے ادارے ہیں دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں, more than 15,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ الحمدللہ ہمارے ادارے ہیں جس پہ حافظ عالم مفتی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے ایک طرف سے, مساجد بنا کر, مدارس بنا کر, جامعۃ المدینہ بنا کر, مدارس المدینہ بنا کر, فیضان مدینہ. خود آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو جائے نماز اور مساجد جو بن رہی ہیں, آپ کو خود اس کا فوائد ہو رہے ہیں کہ یار چلو 5 نمازیں مل جاتی ہیں, شب بارات کو اجتماع مل جاتا ہے, رمضان مبارک میں ماحول مل جاتا ہے, یہ سب ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. مگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ہو کر بھی تعداد کتنی. ابھی جیسے آپ یہ بیٹھے ہال میرا بھرا ہوا, یہ ہال بھرا ہوا ہے, لوگ کھڑے ہوئے, جگہ نہیں ہے, مگر یہ تعداد کتنی. ساؤتھ کوریا کی ساری پاپولیشن ہے مسلم نہیں, اچھا آئے بھی ہے تو میجورٹی اردو بولنے والے. مگر آل اوور دا ورلڈ اگر ہم بات کریں تو مسلم کمیونٹی تک اسلام و دین کی بات پہنچانا, یہ پردے کی بات پہنچانا, اور عورتیں جو بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ اس وقت دھندنا رہی ہیں اپنے کپڑوں کو جس طرح وہ پہن رہی ہیں, ایئرپورٹ پر آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی یہاں تو جیسے کہ ہم اجتماع آئے گھر آئے, اجتماع آئے گھر آئے کو آنا, ایئرپورٹ پہ جاؤ تو بندہ آنکھیں گھر پہ چھوڑ کر ایئرپورٹ چلا جائے. بازاروں میں جانے جیسا نہیں ہے. دعوتوں کا حال آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا, عورتوں کے فیشن کا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا, فیشن انڈسٹری کی تباہی آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگی. مرد اور عورتوں کو جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, جس طرح بے حیائی اور بے شرمی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ بے شرمی بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, کیا یہ سب آپ کے علم میں نہیں ہے؟ اور یہ ایجوکیشن انڈسٹری میں کیا یہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا؟ کیا میڈیا انڈسٹری میں یہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا؟ میرے پاس پورے آرٹیکلز موجود ہیں, میرے پاس پوری وہ ریٹین موجود ہے کہ کس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بارے میں دین اسلام کا کو مطلب کہ دین کی خدمت کرنے والے پھر فتوا دیتے ہیں, لٹریچر لکھ کر دیتے ہیں. لیکن مسلمان پڑھے تو صحیح, مسلمان دیکھے تو صحیح کہ میرے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کس سے دوستی جائز ہے کس سے دوستی ناجائز ہے, عورتوں کے ساتھ معاملہ کیسے ہونے چاہیے, مردوں کے ساتھ معاملہ کیسے ہونا چاہیے, اور خود اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کے معاملہ کیسے ہونے چاہیے. یہ تو جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں نا, اس کے بغیر آپ کیسے رہیں گے. سوسائٹی ہے, ہم انسان ہیں, تو مرد ہے عورت ہے, اور اس کی باؤنڈریز ہیں, اس کی قیودات ہیں. میں کہتا ہوں فریڈم ہے, بٹ فریڈم وتھ لمیٹیشن. شریعت کے قانون ہے, شریعت کے اصول ہیں. آپ جس ملک میں رہتے کہ اس کے قانون پر عمل نہیں کرتے, لاس پر عمل نہیں کرتے, سگنل دیکھتے ہیں
کھڑے ہو جاتے ہیں, اسپیڈ دیکھتے ہیں, کم کر دیتے, کیمرہ آنے والا ہے, ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا دیتے, پکڑ ہو جائے گی. ڈرتے کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ پکڑ سے ڈرتے ہیں نا بھائی. ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ پکڑ لیا جائے گا, سزا دی جائے گی. سزا اور پکڑ کا ڈر ہے, اور کس چیز کا ڈر ہے؟ کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ بھی نہ رکتے, ارے یار کچھ پتہ ہی نہیں ہے, جیسے اپنے یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. جن ملکوں میں پکڑ دھکڑ نہیں ہو رہی ہوتی وہاں پر قانون پر عمل بھی نہیں ہو رہا ہوتا, اور جہاں پکڑ دھکڑ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر قانون پر عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو قانون پر عمل کرنے پر آپ کو کون سی چیز ابھار رہی ہے؟ خوف. کون سی چیز؟ خوف, ڈر, صرف ڈر کہ یار یہ پکڑے جائیں گے, فارغ کر دیے جائیں گے, بھیج دیے جائیں گے, ایگزٹ لگا دیا جائے گا, پینلٹی کر دی جائے گی, پنشمنٹ کر دی جائے گی, بند کر دیا جائے گا. واٹ ایور, ڈر ہی ہے نا. ان سب کے پیچھے ڈر چھپا ہوا ہے. یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا, یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا. ارے دنیا کے قانون سے آپ کو ڈر لگا, مجھے ڈر لگا, نہ لگا تو اللہ کے بڑے ہوئے قانون سے ڈر نہیں لگتا کہ سب سے سخت پکڑ تو رب کریم کی ہے, اور جسے رب پکڑے اسے کوئی چھوڑا نہیں سکتا. اللہ پاک تو ہمیں مہلت دے رہا ہے, ہمارے تو ڈھیل ہے, مہلت ہے کہ بندے آ جائیں, بندے مان جائیں, توبہ کر لے, استغفار کر لے. ورنہ جو ہو رہا ہے, یقین مانے جو ہو رہا ہے, اللہ کی پناہ زمین پھٹے اور ہم گڑ جاتے. اور ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ لوگ ان کے پاس گئے دعا کرانے کے لیے کہ حضور آپ دعا کریں, بارش نہیں ہو رہی ہے, اللہ بہران رحمت برسا دے. آپ فرماتے تم مجھ سے بارش کی دعا کروانے آئے ہو؟ میں بیٹھا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہماری برائیوں کی وجہ سے آگ آسمان سے نہیں برس رہی, تو پانی برسنے کی بات کرتے ہو. آپ دنیا کا جائزہ لیں, کنواری ماؤں کی تعداد کی پرسنٹیج نکالیں, ان بچوں کی پرسنٹیج نکالیں جنہیں کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے. آخر کنواری مائیں کیسے بڑھ گئی؟ میری بات سمجھ رہے ہوں گے آپ. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ بے حیائی, بے شرمی, اور اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے لباس اور عجیب و غریب قسم کے انداز, اس سب کے نتیجے. جب آپس سے ملیں گے, جلیں گے, بیٹھیں گے, اٹھیں گے, اور شرعی قیودات کو سمجھیں گے نہیں, اور اس کو جیسے سختی کا نام, ارے بھائی تم سختی کی بات کر رہے ہو, یا نرمی نے تمہارے حال برا کر دیا, نرمی نے, نرم باتوں نے. پتہ نہیں ایک طبقہ ہے جسے بیٹھنا ہے عورتوں کے ساتھ, طبقہ ہے جسے دیکھنا ہے اجنبی عورتوں کو, عورتیں ہیں جنہیں مردوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے, وہ مائنڈ میکنگ کرتے ہیں, وہ ذہن سازی کرتے ہیں. لیکن ایک مسلمان ان کی بات سنے گا یا اللہ اس کے رسول کی بات سنے گا؟ ڈیفینیٹ اللہ اس کے رسول کی بات سنے گا. اور میں آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کے فرمان لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان ہمیں کیا فرماتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس روایت کو نقل کیا معجم کبیر کے حوالے سے. فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. اب یہ کیا ہاتھ ملانے والوں نے بتایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ شیک ہینڈ, ہٹ, پتہ نہیں کیا کیا نام نکال دی ہے, بس کرو ملو. اور اس کو کلچر. اچھا مصیبت یہ ہے کہ گناہ کلچر بنا دیا گیا. اللہ کی پناہ, میری بات سمجھ رہے ہیں میرا پیارے اسلامی بھائیوں؟ آج مسلمان جمع ہو کر سن رہے ہیں, عاشقان رسول جمع ہیں, اس چیز کو سمجھیے, ایک کام کو سمجھے, ہو کیا رہا ہے. اب ایسے حالات میں ہم کہیں کہ ہمارے بچے کیسے بچیں گے؟ ارے بھائی ہم ہی نہیں بچ پا رہے. ہم نے ہمارے بچوں کو پڑھائی کے لیے کہاں بھیجا؟ ہم نے اپنے بچوں کو جو ٹی وی کے سامنے بٹھایا تو اسکرین پر کیا دکھا رہے ہیں؟ ہمارا بچہ جب موبائل دیکھتا ہے تو موبائل کی اسکرین پر کیا دیکھ رہا ہے؟ ہمارا بچہ باپ کو کیا کرتے دیکھ رہا ہے؟ ہمارا بچہ ماں کو کیا کرتے دیکھ رہا ہے؟ ہمارا بچہ دیگر رشتے داروں کیا کرتے دیکھ رہا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ بولے میرے بچے کا کیا بنے گا؟ معافی چاہتا ہوں, بچے کو بچانے کی ہم نے کوشش نہیں کی. ورنہ ایسے کئی لوگ ہیں جن کے بچے بچے ہوئے ہیں, جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں, جن کے بچے عالم بن رہے ہیں, جن کے بچے نیکی کی طرف چل رہے ہیں, اور ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں بچے. ایسا تو ہے نہیں کہ دنیا کے سارے بچے بگڑ گئے, نہیں. جن کے ماں باپ خود سدھر کر بچوں کو سدھار رہے ہیں, ان کے بچے سدھر رہے ہیں, اور جن کے ماں باپ صرف تمنا کرتے ہیں کہ ہم نہ سدھریں گے بچے سدھر جائیں. معافی چاہتا ہوں, بہت مشکل کام ہے یہ, بہت مشکل کام ہے.
بہت مشکل کام ہے. اور یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے اس کو بھی آپ سمجھیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو. یہ جو اکیلے بیٹھتے ہیں نا 1 to 1, عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے, اور مٹی یا سادہ بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائے جو اس کے لیے حلال نہیں. مجھے میرے بچوں پر بڑا بھروسہ ہے. ایک باپ کہتا ہے, ماں کہتی ہے مجھے میری اولاد پر بھروسہ ہے, مجھے میری بیٹی پر بھروسہ ہے. چلو آپ کو آپ کی اولاد پر بھروسہ مبارک, آپ کو آپ کی اولاد پر اعتماد بھروسہ مبارک. شیطان پر کس کو بھروسہ ہوگا؟ ٹھیک 2-2-4 والی بات ہے. شیطان پر بھروسہ نہیں, شیطان ہے, ابلیس ہے, اس کا کام ہی گناہ کرانا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ جب 2 اکیلے ہوں تو میں تیسرا کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان ان دونوں کے درمیان وہ خیالات پیدا کرواتا ہے جو دونوں کو گناہ کی طرف لاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے ان مردوں پر جن کے گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں, بیوی ہوتی ہے, اور بولتے پلمبر آ رہا ہے اسے کام کروا لینا. میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, برا مت مانیے گا, آپ کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہوں, سیدھی بات یہ ہے. اور سب کی فیملیز نہیں ہوتی, لیکن میں لائیو ہوں, میں دنیا بھر میں بات کر رہا ہوں. الیکٹریشین آ رہا ہے کام کروا لینا, گھر میں کوئی نہیں ہے, بیوی اکیلی ہے. ارے بھائی آپ کو ہو کیا گیا ہے, کیوں کر کیوں رہے ایسا؟ اور اس کے واقعات اتنے ہی مجھ سے پوچھو. پھر کہتے ہیں جناب یوں ہو گیا. جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. آپ مرد ہو, گھر کے کام آپ کراؤ, الیکٹریشین کے ساتھ آپ کرے رہو. ضرورت پڑتی ہے, کارپینٹر کی ضرورت پڑتی ہے, پلمبر کی ضرورت پڑتی ہے, ٹیکنیشین کی ضرورت پڑتی ہے, مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے. کیا آپ کی بیوی, بچوں کی امی, آپ کی بہن, آپ کی ماں یہ غیر مردوں سے کام کرائے گی اور ہم پھولے نہ سمائے گا ہم یوں نہیں. جو مرد اپنے عورتوں پر غیرت نہیں کھاتا, یعنی ان کی عورتیں بے شرمی بے حیائی کے کام میں رہیں اور وہ ان کے اوپر غیرت نہیں کھاتا, انہیں روکتا نہیں بلکہ ان پر سپورٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے, بے پردگی ہو, بے شرمی بے حیائی ہو, ایسے مرد کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے. دیوس بے غیرت کو کہتے ہیں. دیوس عربی کا ورڈ ہے, اور حدیث میں آیا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی اگر یہ جنت مطلب یہ ایمان سلامت دے کر گیا تو جنت میں داخل, یعنی اس کے اوپر جو عذاب ہے اگر اللہ ناراض ہوا تو یہ پہلے سزا بھگتے گا. فائنلی جو ایمان سلامت لے کے جائے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. مگر میرے پیارے اسلام بھائیو ذرا یہ دیکھیے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت کس میں نہیں ہو نہیں سکتی. کوئی اللہ نہ کرے کہہ دے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا, یہ کہتے ہی وہ کافر ہو جائے گا, کیونکہ اس نے اللہ کے عذاب کی تکفیر کی, اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ گناہوں کی نحوست و گناہوں کے معاملات کتنے عجیب و غریب ہیں. حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو آدھا چہرہ چھپائے ہوئے دیکھ کر اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں رات کے وقت قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا, یہ کفن چور تھا. چنانچہ ایک رات میں نے ایک عورت کی قبر کھود کر کفن چرانا چاہا تو اس نے مجھے اس زور سے تھپڑ مارا جس کا نشان ابھی میرے منہ پر موجود ہے. فرماتے کہ کفن چور کی یہ بات میں نے امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں لکھ بھیجی تو آپ نے جواباً مجھے ارشاد فرمایا کہ اس کفن چور سے قبر والوں کے حالات بھی معلوم کرنے کی کوشش کرو.
بس میرے پوچھنے پر اسے بتایا کہ میں نے اکثر قبر والوں کو دیکھا کہ ان کے منہ قبلے سے پھر چکے تھے. بس امام اوزاعی علیہ رحمہ نے یہ جان کر ارشاد فرمایا ہائے افسوس، یہ وہ لوگ ہیں جن کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا. یعنی یہ لوگ اپنی زندگیوں میں ایسے گناہوں پر ڈٹے رہے جنہوں نے انہیں اس حالت تک پہنچا دیا. اب کوئی بھی گناہ انسان کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے، یعنی ایک نیکی جنت دلا سکتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی ایک نیکی بھی ہمیں جنت دلا سکتی ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا ایک گناہ بھی ہمیں جہنم میں ڈال سکتا ہے. بھائی گودام کو آگ لگانے کے لیے آگ کا گولا ہو ضروری نہیں ہے. چھوٹا سا شارٹ سرکٹ اسپارک بھی گودام میں آگ لگا دیتا ہے، ہلکی سی چنگاری بھی گودام میں آگ لگا دیتی ہے. اور ویسے بھی جب گناہ چھوٹا اگر ہے اور اس کو چھوٹا سمجھ کر کرا تو ویسے بڑا ہو جاتا ہے. بات گناہ چھوٹے بڑے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم کر کس کی نافرمانی رہے. اللہ نے رزق دیا، اللہ نے جوانی دی، اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کیا. بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرے یا گناہ کرے، گناہ کی لسٹ بنائے، گناہ کی فہرست بنائے، اسلامی بہنیں بنائے، اسلامی بھائی بنائے کہ بھائی ہم کر کیا رہے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے میاں بیوی. ایسا نہ ہو کہ شوہر بیوی کے حق ادا کرنے میں بھول کر جائے اور قیامت کے دن بیوی اس کو کھڑا کر دے یہ میرا حق ادا نہیں کرتا تھا. کیا پتا کہ بیوی شوہر کیا ادا نہ کرے اور قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے. یہ بھی معلوم کر لیں، حقوق پڑھیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور حق ادا کریں. اگر حق ادا نہیں کیے، بیوی نے شوہر کا حق ادا نہیں کیے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، بے شرمی کی، بے حیائی کی، بات نہ مانی، جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی والی بات نہیں کرتا شوہر. بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اپنی حیا کی حفاظت کرے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اور شوہر کے پیچھے اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت کرے. اور جب شوہر آئے تو اس کا حق ادا کرے. اسی طرح شوہر کا کام ہے اپنے بیوی کا حق ادا کرے. اس کو مارے نہیں، اس کو پیٹے نہیں، بلا اجازت شرعی جو مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ظلم نہ کرے، اس کو خوش کرے. اس کے ماں باپ نے مطلب کہ یوں سمجھو بیچا نہیں ہے آپ کو، اس کے ماں باپ نے رخصت کی ہے. بیٹی رخصت ہوتی ہے، بیٹی بکتی نہیں ہے. آپ نے اس کو سیل پرچیز نہیں کیا، خریدا نہیں ہے، آپ نے اس کو اللہ کے نام پر نکاح کر کے خود پر حلال کیا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کا حق ادا کریں اور اس کو پڑھیں کہ بیوی کے حقوق کیا کیا ہیں، اور بیوی پڑھے کہ شوہر کے حقوق کیا کیا ہیں، اولاد پڑھے کہ ماں باپ کے حقوق کیا کیا ہیں، ماں باپ پڑھیں کہ اولاد کے حقوق کیا کیا ہیں. میں آپ کو ایک حق بتاتا ہوں، اولاد کا حق ماں باپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، بلکہ والد کے لیے عرض کر رہا ہوں. یعنی کہ اولاد ماں باپ کا حق کب ادا کرے گی؟ جب ماں باپ ہوں گے. ایک حق ایسا ہے اولاد کا جو شادی سے پہلے باپ کو اولاد کا حق ادا کرنا ہے. مرد کو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے مگر اس پر اولاد کا حق ہے. بولے شادی نہیں ہوئی ہے اولاد کا حق کیسے ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھ کر دیا میں فتاوی رضویہ میں. حضرت فرماتے ہیں حق، پہلا حق یہ ہے کہ نیک عورت سے شادی کرے. کیا حق ہے؟ نیک عورت سے شادی. نیک عورت سے شادی کرے، کیونکہ نیک عورت نیک اولاد جنتی ہے. نیک عورت ہوگی تو اس کا اثر اولاد پر پڑے گا. نیک عورت کا دودھ پیے گا تو اس کے اندر نیکی پرہیزگاری آئے گی. نیک عورت سے شادی کرے گا، خاندان نیک ہوگا تو اس کے اثرات آپ کے بچے میں نظر آئیں گے. اب یہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے نگران شورا جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں. اور گفتگو کا موضوع بھی یہ کہ نیو ایئر نائٹ کے آج کے دن لوگ جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو آپ اس طرف نشاندہی فرما رہے ہیں. چلیں دوبارہ اسی جانب بڑھتے ہیں. پھر کچھ اور دیکھا جاتا ہے. نیکی کون دیکھتا ہے؟ اسی طرح مرد میں اس کی پرہیزگاری اور تقوی دیکھا جائے گا. ایک ایسا شخص جو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار اور نیک ہو، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی چاہیے. اب یہاں تو کمانا کتنا ہے یہ دیکھا جائے گا، آمدنی کتنی ہے یہ دیکھا جاتا ہے، صرف اتنا دیکھا جاتا ہے.
شکل صورت دیکھی جاتی، دیکھنی چاہیے، مرد کی بھی عورت کی بھی شکل صورت میں یہ نہیں خاندان دیکھا جائے گا، نسل دیکھا جائے گا، سب دیکھا، لیکن پریورٹی، اہمیت کس چیز کو دی گئی ہے؟ نیکی کو. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھر نیک بنے گا. کوئی جو خوف خدا والی عورت ہوگی تو اپنے شوہر کا حق بھی ادا کرے گی، ورنہ پھر جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن عورت کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے. شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے مر گئی، مر جائے گی. یہ میں نہیں کہتا، مطلب کہ یہ پوری حدیثوں کا خلاصہ مضمون عرض کر رہا ہوں کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، ورنہ قیامت کے دن پھنس جائے گی. تو پڑھے تو یہ تربیت کرنے سے یہ کام ہوں گے. صلو علی الحبیب. تو نہ جانے کون سا گناہ یہ ہمیں پھنسوا دے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا، دفن کرنے کے کچھ دن بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے. میں نے پوچھا میرے بیٹے میں نے تجھے دفن کیا تو تو بچہ تھا، یہ بوڑھا کیسے ہو گیا؟ اس نے بتایا اے میرے والد محترم، میرے قریب ایسے شخص کو دفن کیا گیا دنیا میں شراب پیتا تھا. اس کی قبر میں آگ، اس کی قبر میں جہنم کی آگ اس شدت سے بھڑکی کہ گرمی کی شدت سے ہر بچہ بوڑھا ہو گیا. عذاب قبر، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ نمازیوں، شرابیوں، جواری، بدکاری، یعنی نماز قضا کرنا، شراب پینا، بدکاری کرنا، بد نگاہی کرنا، اجنبی عورتوں سے تعلقات اس طرح رکھے جاتے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس طرح اجنبی مردوں سے جو تعلقات رکھتے ہیں، پھر گانے، موسیقی، فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا، ٹی وی، جو ہو رہا ہوتا ہے. اللہ پاک کس گناہ سے ناراض ہو جائے ہمیں نہیں پتا. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں نیکی کے ساتھ جینا ہے، ہمیں پرہیزگاری کے ساتھ جینا ہے، اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ جینا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت دے دے. نہ جانے کون سا گناہ پھر ہمیں عذاب قبر میں مبتلا نہ کر دے. اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو دوزخ سے گردن نما آگ باہر نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی، اور ایک زبان بھی ہوگی جس سے وہ ہیبت ناک لہجے میں مخاطب ہوگی. یہ جہنم کا حال بیان کیا گیا ہے. تو اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنائے، ہمیں موسیقی کی لعنت سے بھی اللہ پاک حفاظت کرے. موسیقی نے بھی ہمارے یہاں بڑا جگہ بنا لی ہے، گھر میں، گاڑی میں، موبائل میں، ہر جگہ میوزک 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 میوزک. بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان موجود ہے، ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بدکاری، ریشم، شراب و باجوں کو حلال ٹھہرائیں گے. اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو موسیقی کو اپنی روح کی غذا کہتے ہیں، مزہ بہت آتا ہے، گانا بجتا ہے مزہ آتا ہے. پتہ تمہاری روح کی غذا ہوتی ہوگی جو بھی بولتا ہے. مسلمان کی روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے. مسلمان جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کی روح کو خوشی نصیب ہوتی ہے. کہ روح کی غذا موسیقی آتی ہے تو مزہ آتا ہے، تو ناشتے تو مزہ آتا ہے. کہ پتہ نہیں کون سی دنیا کے لوگ ہیں. مسلمان تو ایسی سوچ نہیں رکھتا یار. مسلمان تو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو، مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو. اتقوا اللہ، کتنی جگہ آیا قرآن کریم میں، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کتنی جگہ آیا. اور وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ہم لوگ ایمان تو لے آئے، اللہ پاک کی رحمت، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. پھر میرے پیارے اسلام بھائیو، نیک اعمال، نیک اعمال، نیک اعمال کے لیے نیکی اور نیکیوں بڑی صحبت بہت ضروری ہے. اور اگر اب اسی طرح گانے بازے موسیقی میں مبتلا رہے جیسے کہ فی زمانہ وہ مبتلا ہے، تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں گانے باجے کی آواز دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی جیسے پانی نباتات اگاتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں موسیقی سے بچائے، شراب سے بچائے، جوئے سے بچائے، اس طرح بد نگاہیاں اور جو ماحول بنا ہوا ہے اللہ پاک آپ کی میری اس سے حفاظت کرے. نمازوں کی پابندی عطا فرمائے. اس کے لیے نیک صحبت بہت ضروری ہے.
اگر ہم صحبت نیک رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے عبادت کا سلسلہ بھی رہے گا، ریاضت کا سلسلہ بھی رہے گا۔ اگر گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھیں گے، بے نماز شرمی اور بے حیائی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو میرے پیارے اسلامیوں بڑا نقصان ہو جائے۔ اور ابھی تو بڑا مبارک موقع ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت آ رہا ہے ماہ رجب، بلکہ آج اگر ہو سکتا ہے رجب کی پہلی تاریخ ہو۔ شاید ساؤتھ کوریا میں مجھے کل بتایا گیا تھا کہ شاید رجب کی آج پہلی تاریخ ہوگی۔ چلے کچھ کنفرم نہیں ہے کہ رجب الرجب شروع ہوا، آج نہیں ہو تو کل ہو جائے گا، یا تو آج رات کو پہلی تاریخ ہوگی یا پھر کل رات کو پہلی تاریخ ہو جائے گی رجب شریف کی۔ اور رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان آقا کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان آئے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ رجب شریف یہ رمضان کا مین انٹرنس ہے۔ جیسے رجب شریف آتا ہے گویا کہ رمضان قریب آ رہا ہوتا ہے، اس میں روزے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک تعداد ہے مسلمانوں کی دنیا بھر میں جو رجب شریف کے بھی شعبان شریف کے بھی روزے رکھتی ہے۔ اور اسی مہینے میں پیاری رات آتی ہے معراج کی رات، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اسی کی 15 تاریخ کو اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ کھیر پوری کی نیاز آپ کو شاید یاد آتی ہوگی۔ اسی طرح 22 رجب شریف کو ہمیں حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، اور 27 رجب کو معراج کی رات منائی جاتی ہے۔ پھر 15 شعبان آتی ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور رجب کی پہلی رات ایک اور بتا دوں، رجب کی پہلی رات جیسے ہی چاند رات ہو نا، رجب کی پہلی رات کی خوبی ہے کہ جو دعا کرو گے قبول ہوگی، دعائیں قبول ہوتی ہے رجب کی پہلی رات۔ تو اب آج ہو تو مجھے نہیں پتا، آج چیک کر لیں، اگر رجب شریف کی آج پہلی رات ہے تو قبولیت دعا کی رات ہے، اگر آج نہیں ہوئی ہے تو کل پہلی رات ہے۔ چلو تو یاد رکھیے گا کل غروب آفتاب ہوتے ہی آپ کے ساؤتھ کوریا میں ماہ رجب شروع ہو جائے گا، اور ہم نے رجب کا مہینہ آتے ہی بس اب ایسے صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ جو اپنے کاروبار کو اور اپنے کام کاج کو سمیٹ لیتے تھے اور ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے تیاری کرتے تھے، اور جیسے ہی ماہ رمضان آتا تھا اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ میرے پیارے صاحب جو کمانے کی تو بہت زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اب میں یہ بولوں کہ آپ روزگار تو روزگار بھی اپنی جگہ پر ہے، مگر روزگار کے ہوتے ہوئے بھی تو بندہ نیکی کر سکتا ہے، کام کاج کرتے ہوئے نوکری کرتے ہوئے تو نیکی کر سکتا ہے۔ نماز کے وقت نماز پڑھ لے، ایمانداری کے ساتھ کام کرے، سچ بول کر کام کرے، گناہوں سے بچ کر کام کرے، حلال روزی کمائے، بہت بڑی نیکی ہے۔ شراب سے بچے، جوئے سے بچے، بد نگاہی سے، جس کا میں نے ابھی بیان کیا، تمام چیزوں سے بچے اور اللہ کی فرما برداری میں اپنا وقت گزارے، روزے رکھے۔ اللہ توفیق دے تو رجب اور شعبان شریف کے بھی روزے رکھے، جہاں جہاں اس کو موقع ملے۔ چھٹی کے دن بھی تو روزے رکھے جا سکتے ہیں، پیر شریف کا روزہ ویسے ہی سنت ہے۔ تو یوں نفلی روزے رکھ کر ہمیں رمضان کے فرض روزے رکھنے کی طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح آپ کو شعبان کا مہینہ ملے گا تو 15 شعبان شب برات، نامہ اعمال کی تبدیلی کا یہ لمحہ ہوتا ہے، تو شب برات منائیں، اپنے گھر میں منائیں، اپنے دوستوں میں منائیں، نیاز کریں، ایصال ثواب کریں۔ یہ جو گھر کا ماحول بنانا ایسے بنتا ہے، اپنے دوستوں کو پیغام بھیجیں اور اپنی زندگی کو نیکی کی طرف لانے کی بات کریں۔ ابھی 11:15 بج رہے ہیں یہاں پر ساؤتھ کوریا میں، اب 15 منٹ کا جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ وہ تاریخ بدل جائے گی، ابھی 15 منٹ رہ گئی ہیں تاریخ بدلنے میں، 15-14 منٹ رہ گئی ہیں تاریخ بدلنے میں۔ اور آپ کو یہاں نیو ایئر کا چونکہ ایک سلسلہ ہوتا ہے اس لیے اب آپ کو جمع کیا گیا۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد صلاۃ و سلام و نعتیں پڑھی جائیں گی انشاءاللہ، صلاۃ و سلام و نعتیں اور ذکر کرتے کرتے ہم 2025 میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آنے والا سال ہمارے لیے بابرکت کرے، آنے والے سال اللہ پاک ہمارے لیے حج اور عمرہ لکھ دے۔
اور اللہ پاک ہمارے لیے خیر و عافیت نصیب کرے، ہمارے لیے بھی، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہمارے گھر بار کے لیے، سب کے لیے جن کے گھروں میں ناچاکی ہے، پریشانی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، پردیس میں بعضوں کا یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اتفاق سے چیزوں کو ختم کریں تو اللہ پاک ہمارے گھروں میں اتفاق بھی عطا فرمائے۔ تو یہ جو سال جو ہمارا گزرا، یہ جو سال ہمارا گزرا، اس کا اگر کوئی جائزہ لینے کی صورت بنتی ہے تو بنا لیجیے۔ کم و بیش 365 دن گزارے ہم نے، کم و بیش 365 دن گزارے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ روز کے 10 گناہ بھی ہوئے ہوں تو 365 دنوں کے گناہ گنتی کرنے کتنے ہو گئے؟ مگر یہ ہم کب گنتی کرتے ہیں؟ مگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بندہ زندگی بھر کا بڑا ایسا گناہ میں گزارتا ہے، مگر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ برسوں کے گناہ لمحوں میں ختم کر دیے جاتے ہیں، برسوں کے گناہ لمحوں میں ختم کیے جاتے ہیں۔ اب تک کی زندگی میں ہمارے کئی گناہ ہیں، کئی برائیاں ہیں، مگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بندہ جب بھی اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما دیتا ہے۔ شیطان ناکام و نامراد ہوتا ہے، شیطان مردود ہے۔ تو آج ہم نے توبہ بھی سچی کر لی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم بھی کرنا ہے کہ آنے والا سال گزارنا کیسے ہے، 2025 جو آ رہا ہے یہ گزارنا کیسے ہے، عبادت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ 2025 میں داخل ہو کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو اگر جماعت کا اہتمام ہے تو یقیناً جماعت سے نماز پڑھیں، ورنہ ہر جگہ مجھے اندازہ ہے، ساؤتھ کوریا کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ نماز پڑھنے کا اہتمام، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت ہو یہ ضروری نہیں ہے، مگر جیسے ہی وقت ہو، وقت ہوتے ہی، وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لیں، نماز نہ قضا کریں۔ جو ایک نماز قضا کرتا ہے وہ اللہ کی سخت نافرمانی، مدینہ، وہ اللہ پاک کی سخت نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے اور جہنم کا استحقاق ہے اس کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ تو نماز کی پابندی یہ کر لیں، اگر آج کی عشاء نہیں پڑھی تو یہ نیت کریں کہ آج کی عشاء بھی پڑھوں گا۔ اسلامی بہنیں بھی نیت کریں نماز پڑھنی ہے، بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں، بچوں کی تربیت اس طرح ہوتی ہے، اپنے ساتھ نماز پڑھائیں، اپنے ساتھ قرآن پڑھائیں، ہو سکے تو آنے والا سال ختم قرآن کا سال بنا دیں کہ میں انشاءاللہ آنے والے سال، اس سال میں اپنا قرآن کریم ختم کروں گا۔ 365 دنوں میں قرآن ختم کرنے کی نیت کر سکتے ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو کیا بات ہے، تفسیر صلاۃ الجنان اپنے پاس موبائل میں محفوظ کر لیں اور وہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو قرآن پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ کچھ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ 12 منٹ ہی 3 منٹ ہی قرآن تو پڑھیں۔ اگر آج بھی میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، ہاتھ اٹھانا بھی نہیں چاہیے، اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ روزانہ قرآن کون کھولتا ہے تو پتہ چل جائے گا، اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ کتنے مہینے ہوئے قرآن نہیں دیکھا تو بھی پتہ چل جائے گا۔ قرآن یاد نہیں آتا یار، رب کی کتاب یاد نہیں آتی، پتہ نہیں قرآن گھر میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا، میں یہاں ساؤتھ کوریا کے اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں، کیونکہ آپ شیئرنگ میں رہتے ہیں اور جو بھی آپ کو رہائش ملتی ہے اس میں رہتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے پاس قرآن کریم ہے بھی کہ نہیں ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ قرآن کریم سے دور رہ کر آپ جئیں گے کیسے؟ قرآن تو ہمارے رب کا کلام ہے، ہمارے بزرگ قرآن کو چوما کرتے تھے، سینے سے لگا دیتے، کہتے تھے میرے رب کا کلام ہے، قرآن سے فیضان لیا کرتے تھے، قرآن سے برکتیں لیا کرتے تھے۔ آج بھی قرآن کی برکتیں لینے کا مسلمان کا ذہن ہے، بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ قرآن کے سائے میں اس کی رخصتی کرواتے ہیں، اور جہاں جہیز دیتا ہے وہاں قرآن کریم والا قیمتی قرآن کریم بلکہ زیادہ ہدیے والا، زیادہ پرائز والا قرآن بیٹی کو دیتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ جو اس وقت ہمارے اسلام بھائی یا ساؤتھ کوریا میں یا دیگر اسلام ممالک میں، جاپان ہے، ہانگ کانگ ہے، یو کے ہے، یورپ ہے، اسلام بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، بعضوں کا شیئرنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھر پہ جو رہ رہے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گھر پہ قرآن کریم ہے۔ یہ مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آیا، قرآن کریم گھر میں ہے یا قرآن کریم گھر میں ہی نہیں ہے۔
قرآن کریم موبائل میں بھی نہیں ہے، موبائل میں بھی گھر میں نہیں، گھر میں ہونا چاہیے اور روز کھول کے پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم موبائل، ہمارے موبائل میں تو ہو، قرآن کریم موبائل میں تو ہو کہ روزانہ کھول کے کم از کم قرآن کریم دیکھ لیں، ایک آدھ آیت ہی پڑھ لیں۔ تو کیا یہ نیت آپ کی بنتی ہے کہ میں روزانہ آج سے، یہ 2025 ختم ہوگا، میں قرآن 2024 ختم ہوگا، 2025 شروع ہوگا، اب میں قرآن کو نہیں چھوڑتا، یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو چومنا۔ بلکہ میں تو اپنے اسلامیہ کو مشورے دیتا ہوں، جب بھی گھر سے نکلو نا، قرآن کو چوم کر، قرآن کو پڑھ کر نکلا کرو۔ یہ بھی نیت کر لیں، یہ نیت کر لیں۔ آپ جب صبح نکلتے فجر پڑھ کے نکلیں، آپ کے یہاں اس وقت تو فجر 7:30 کے بعد بھی وقت باقی ہے، میں انچن میں 2024 دسمبر کی 31 تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تاکہ یہ پھر بعد میں کبھی ریلیز ہو بیان تو پتا چلے آج کون سا یہ نماز کا ٹائم ہے، تو اس لیے میں نے ڈیٹ بھی بیان کر دی۔ تو ابھی تو 7:30 کے بعد بھی نماز کا وقت موجود ہے، تو آپ کا تو مطلب کہ اٹھنا، فجر پڑھنا اور فجر پڑھ کے قرآن پڑھ لینا، یہ بہت زیادہ ممکن اور آسان ہے۔ تو کیا یہاں موجود میرے جتنے اسلامی بھائی ہیں، کیا یہ نیت کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ باوضو گھر سے نکلوں گا، قرآن کریم فجر اور قرآن کریم پڑھ کے نکلوں گا، روزانہ باوضو گھر سے نکلوں؟ اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو جسم میں، روحانیت میں، سوچ میں پاکیزگی نصیب ہوگی اور قرآن کا فیضان نصیب ہوگا۔ اور روزانہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو جیسے کہ لیں، قرآن کو چومیں، آنکھوں سے لگائیں، سر پر رکھیں، سینے سے لگائیں، یوں لگائیں جیسے بچے کو سینے سے لگاتے ہیں نا، تو یقین مانیں آپ قرآن کو ایک دفعہ سینے سے لگائیں، آپ کو سینے میں ٹھنڈک نہ محسوس ہو تو مجھے کہیے، آپ کے دل، آپ کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، دل میں ٹھنڈ پہ گئی ہے، یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ دل میں ٹھنڈ پینے کی جو ہے نا، ٹھنڈ پانے کی، یہ قرآن کریم، اپنے رب کے کلام کو چومنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت۔ باوضو چھونا چاہیے، بے وضو چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کی نیت بنتی ہے تو وہ نیت کرے کہ انشاءاللہ روزانہ، دیکھیں نماز کی تو میں کیا نیت کراؤں گا، نماز تو اللہ نے فرض کی ہے، مگر نماز بھی پڑھنی ہے اور روزانہ گھر سے نکلتے وقت آپ، میں مشورہ دوں گا، اگر گھر سے نکلتے وقت نہیں تو واپسی میں پڑھ لیں، جب تک قرآن پڑھوں گا نہیں میں سوؤں گا نہیں۔ آپ پکا کر سوتے ہیں، کپڑے استری کر کے سوتے ہیں، نیکسٹ ڈے کی تیاری کر کے سوتے ہیں، کتنے 10 کام آپ نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں جو آپ کو سونے سے پہلے کرنے ہیں، مگر پورے دن میں ایک بار بھی قرآن نہیں کھولا، گویا کہ ہم نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دیا۔ تو قرآن پڑھنے کی کوئی نیت کریں۔ اچھا آپ قرآن درست پڑھنے نہیں آتا بعض اوقات، اس کے لیے آن لائن داخلہ لے لیں، آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی آن لائن، آدھے گھنٹے کی کلاس، یہ لے لیں آپ، یہ قرآن teacher.com پر آپ جائیں، ویب سائٹ پر، اور وہاں پر اپنا ایڈمیشن لیں، آپ کو ایک قاری صاحب ملیں گے انشاءاللہ، آپ کو روز آدھا گھنٹہ قرآن، اپنی اسلامی بہنوں، گھر کی عورتوں کے لیے بھی داخلہ لیں، ان کو اسلامی بہنیں پڑھائیں گی، بچوں کو اسلامی بھائی پڑھائیں گے اور آپ کو بھی اسلامی بھائی، 1 to 1 پڑھیں، آپ اپنے ٹائمنگ پہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، شریعت کا علم سیکھیں، پاکی ناپاکی کا علم ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا علم ہے، عبادت کیسے کرنی اس کا علم ہے۔ اسی طرح آپ کے یہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات مختلف شہروں میں تو اس میں شرکت کریں، مدنی مذاکرے، آپ چلو ایک تقریباً آپ کے یہاں رات کے 1 بج جاتا ہے مدنی مذاکرہ جب کراچی میں شروع ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو موبائل پر دیکھ سکتے ہیں، اس کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے علم میں اضافہ ہوگا، عمل میں اضافہ ہوگا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند منٹ رہ گئی، انشاءاللہ درود و سلام بھی پڑھیں گے اور نعتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے میرے اسلامی بھائیوں، مدنی چل کے ناظرین، ساؤتھ کوریا کے حوالے سے الحمدللہ نگران شورا نے جو بھی بیان کیا یہاں پر، تو ایک بات میں شامل کر دوں گا کہ الحمدللہ جہاں جہاں جو سینٹرز قائم ہیں، انچن سٹی میں ہے، آنسان میں ہے، چکیات میں ہے، کمہے میں ہے، تقریباً 18 دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ اسلامک سینٹرز اور مساجد جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں قائم ہو چکی ہے، اور مزید بھی الحمدللہ نگران شورا کا یہ جو سفر ہوا تو کئی ایک شہروں میں الحمدللہ مزید سینٹرز قائم کرنے کے حوالے سے اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہیں۔ آج امین صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ، کلام پڑھیں گے۔
ہاں پڑھتے پڑھتے پہنچیں گے، پڑھتے پڑھتے پہنچیں گے انشاءاللہ، اور دعا بھی ہوگی، صلاۃ و سلام ہو، پھر اٹھیے گا۔ یہ تو ضرور میں کروں گا ہے یہ جو وقت ہے اس کو درود و سلام سے ہمیں گزرنا ہے، اور ساتھ ہی جو شب برات کے اجتماعات کے حوالے سے بھی جو اعلان ہوا، الحمدللہ جو بھی اسلامک سینٹرز ہے، شب برات کے اجتماعات بھی، شب معراج کے اجتماعات بھی، ہفتہ وار اجتماعات بھی، اور اسی طرح ماہ رمضان شریف جب تشریف لاتا ہے تو روزانہ افطار اجتماعات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے، اور خوش نصیب اسلام بھائی جو اعتکاف کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو مساجد ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ سنت اعتکاف کا سلسلہ بھی شروع کیا جاتا ہے۔ اپنے سروں کو جھکا کر آقا کی گنبد خضرا کا تصور باندھیں اور سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب۔ آقا فرماتے ہیں میں محبت کا درود خود سنتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔